مطلب یہ کہ ہمارا رب اولاد سے پاک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی اور پیغمبر کو خدا کا بیٹا کہے تو اس نے اذیت دی ہے، اس نے گالیاں دی ہیں، توہین کی ہے رب کی شان میں۔ اگر کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے تو اس نے بھی حضور کی فرمان کی بھی توہین کی ہے اور حضور کی بھی توہین کی ہے، ختم نبوت کا بھی منکر بنا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ رب العزت ان پر لعنت فرماتا ہے، اللہ رب العزت ان پر لعنت کرتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہی برسے گی۔ اعد لهم عذابا مہینا واعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے جو کہ دردناک عذاب ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخیاں کی۔ اور قرآن کریم میں پہلا پارہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم یوں نہ کہو رائنا، ہم پر رعایت فرمائیے، بلکہ یوں کہو وقولوا انظرنا، اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور سنو کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ اکرام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو یوں عرض کر دیتے تھے کہ محبوب مہربانی فرمائیں، ہم پر رعایت فرمائیے کہ ہمیں یہ کلام سمجھ نہیں آیا، دوبارہ اس کی وضاحت فرمائیے۔ جب یہ لفظ بولتے تو یہودیوں کی زبان میں اس لفظ کا معنی برا نکلتا تھا، بے ادبی کے لیے یہ لفظ وہ استعمال کرتے تھے، تو وہ یہ لفظ استعمال کر رہے تھے کہ حضور کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو پھر یہودیوں سے کہا خبردار، اگر کسی نے میرے نبی کی بارگاہ میں گستاخی کی، حضور کی شان میں توہین کی، تو میں سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو یہودی بولے جو لفظ ہم بول رہے ہیں یہ لفظ تو آپ کے مسلمان بھائی بھی بولتے ہیں۔ جب حضرت سعد نے یہ بات سنی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا اے ایمان والو اب تم رائنا نہ کہو، یوں کہا کرو وقول انظرنا، اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے، اے محبوب ہم پر نظر کرم فرمائیے، یوں کہو۔ اب بات یہ ہے کہ جس محبوب کی بارگاہ میں، جس محبوب کی شان میں اتنا لفظ بولنے سے رب منع فرماتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر جو آج کے دور میں گستاخیاں ہوتی ہیں وہ تو اس سے بھی بڑھ کر گستاخیاں ہیں، توہین ہے رسول کی۔
اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کون کے جو شان رسالت میں توہین کرتے ہیں، محبوب کی شان میں توہین کرتے ہیں. غزوہ